معاملہ یہ کہ پنجاب اور کے پی کے ایوان تحلیل ہو گئے. اب سے کچھ دیر پہلے, تقریباً 10 منٹ پہلے, ان سرپرائزنگ موو خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا ہے, چناؤ ہو گیا ہے, باہمی مشاورت سے ہو گیا. یعنی پہلا مرحلہ آپ جانتے ہی ہوتا ہے کہ جس میں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن, وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف دی اپوزیشن مشاورت کرتے ہیں. وہ کسی نام پہ نہ پہنچ پائیں تو پھر وہ معاملہ جاتا ہے پارلیمانی کمیٹی میں. لیکن کے پی کے میں دونوں نے ہی مل کر طے کر لیا اور اعظم خان صاحب کے نام پر اعلان ہو گیا. اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن پنجاب میں یہ نہ ہو سکا. پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب اور پرویز الہی صاحب کسی نام پہ اتفاق نہ کر سکے. پھر معاملہ چلا گیا پارلیمانی کمیٹی میں. پارلیمانی کمیٹی بھی کسی نام پر اتفاق نہ کر سکی. آج پارلیمانی کمیٹی کا آخری دن تھا اور اب یہ نام چلا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. یہ کیوں نہیں ہو سکا پنجاب میں؟ کے پی کے میں بھی تو اتنے سخت اختلافات ہیں. وہاں پہ ایک طرف مولانا صاحب, ایک طرف خان صاحب ہیں, لیکن وہاں اتفاق ہو گیا. پنجاب میں ایک طرف نون پیپلز پارٹی ہے, دوسری طرف خان صاحب ہیں, لیکن یہ اتفاق نہیں ہو پایا. تو پارلیمانی کمیٹی کے ممبر سے ہی بات کرتے ہیں, جو کہ آف کورس گورنمنٹ سائڈ سے تھے, پنجاب کی گورنمنٹ سائڈ سے, جو کہ کو پنجاب میں ہیڈ بھی کرتے تھے پارلیمان میں. حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو بتائیں آج کیا میٹنگ کا دورانیہ تقریباً کتنی دیر کا تھا یہ, جس میں آپ اور پی ٹی آئی والے بیٹھے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پہ انتخاب کر سکیں؟ وسیم بھائی میں ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دوں کہ میں اپوزیشن کی طرف سے تھا. ہاں سوری, پنجاب کی تو اپوزیشن ہوئی, سوری وہاں تو پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ, بالکل ٹھیک. جی آپ اور نون لیگ پنجاب میں اپوزیشن میں, تو بالکل ٹھیک, اور پی ٹی آئی پنجاب کی گورنمنٹ سے. آج ایک تو بتائیے کہ دورانیہ کتنا تھا, اور کیا اس اجلاس کے دوران کبھی بھی ایسا ماحول بنا کہ کسی نام پر مشاورت ہو سکے یا کسی نام پہ اتفاق ہو سکے, یا شروع سے ماحول یہ تھا کہ بس بات بنی نہیں؟ بہت شکریہ وسیم بھائی. دیکھیں وسیم بھائی, ماحول تو تقریباً کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی نہیں ہوا, کوئی ایسی تلخ بات بھی نہیں ہوئی, لیکن ذہنوں میں میرے خیال میں شاید یہی تھا کہ ہم نے نہیں ماننا اور نہیں بات کرنی, اور طرح طرح سے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے جو نیگیٹو سائیڈ پہ بات جائے اور بات جو ہے وہ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو جائے. سر اگر وہ نہیں مانے تو آپ بھی تو نہیں مانے نا ان کے نام پہ, تو پہلے آپ بتا دیں کہ آپ کو ان کے ناموں پہ کیا اعتراض تھا. گزارش صرف اتنی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سیاستدانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم بند گلی میں چلے جائیں. سیاستدان کا تو کام ہے مسائل کو اور ان کا کوئی سلوشن, کوئی حل نکالنا. وہاں پہ ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہیں کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے بھی نہیں مانا. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن ان دونوں نہ ماننے میں بھی فرق صرف اتنا ہے کہ ہم انہیں کہتے رہے کہ آپ آج بھی اگر ایلیجیبل جو لوگ ہیں وہ نام دے دیں. آپ اگر اتنے ہی سیریس ہیں اور سنجیدہ ہیں اس ایشو پہ, تو آپ نے ایک سرونگ بیوروکریٹ کا نام بھی دیا ہے. آپ کی سنجیدگی کا تو یہیں سے اندازہ ہو گیا کہ جو آدمی ایم پی اے کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہے, کس طریقے سے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سی ایم کے لیے ایلیجیبل ہوگا. اور دوسرے نام پہ کیا اعتراض تھا آپ کو, تو یا دونوں ناموں پر یہ اعتراض تھا؟ دوسرے نام پہ بھی اسی طرح, ان پہ بھی اسی طرح تھا کہ یعنی حسن صاحب میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جانبداری یا غیر جانبداری کا سوال تو بعد میں, کریڈیبلٹی کا سوال تو بعد میں, آپ کے خیال میں ایلیجیبلٹی کا سوال تھا کہ ٹیکنیکلی کوالیفائی نہیں کرتے تھے ٹو بیکم دی سی ایم. ہاں جی, کیونکہ وہ بیریئر کراس کریں گے ایلیجیبلٹی والا, تو ہم جائیں گے نا کریڈیبلٹی کی طرف. تو مجھے اگر اجازت دیں حسن صاحب, میں یہ جو دوسری سائڈ سے, یعنی کہ ظاہر پنجاب کی گورنمنٹ کی سائڈ سے, جو کہ فارمر منسٹر آف لا بھی ہے اور اس کمیٹی کا حصہ تھے, بشارت صاحب, راجہ بشارت صاحب. سر راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کریڈیبلٹی تو بات کی بات ہے, وہ ٹیکنیکلی ہی ایلیجیبل نہیں تھے آپ کے نام, دونوں نام, تو پھر کیسے بات آگے بڑھتی سر؟ جی بالکل, شاہ صاحب آج کمیٹی میں موجود تھے اور میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا, اور یہ سوال انہوں نے وہاں پہ بھی اٹھایا تھا. لیکن اس سوال کا جواب ہم نے انہیں وہیں دے دیا تھا کہ اس سے پہلے اس قسم کی مثالیں موجود ہیں, اور انہی کے جن کے آج شاہ صاحب الائز ہیں, انہی کی حکومت کی مثالیں موجود ہیں. کہ مثال کے طور پر چودھری قمر زمان صاحب کو جب نیب کا چیئرمین لگایا گیا تو وہ ہی واز ان سروس, ادھر لگایا گیا تو وہ ادھر سے استعفیٰ دے کے ادھر چلے گئے. اسی طرح اعظم سلیمان صاحب کا پنجاب میں ہم نے امبرڈسمین انہیں پنجاب میں لگایا, وہ سروس میں تھے, جب ان کے آرڈر ایز امبرڈسمین ہوئے یہاں سے استعفیٰ دے کر ادھر چلے گئے, اور باقاعدہ
सुखेरा साहब ने इन राइटिंग दिया है कि अगर उनकी नॉमिनेशन बतौर चीफ मिनिस्टर हो जाती है तो वो इमीडिएटली रिजाइन कर देंगे, रिजाइन भी नहीं बल्कि वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट में तकरीबन 4 या 5 दिन रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन एक चीज बदामी साहब मैं यहाँ जरूर अर्ज करना चाहूंगा जी कि हमारी बदकिस्मती ये है पंजाब की कि पंजाब में इस वक्त तक हमारी जो धड़ा दूसरा है, इनकी तरफ से जितने भी फैसले किए जा रहे हैं मैं समझता हूँ कि गैर आईनी और गैर कानूनी। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ जी जी कि पंजाब असेंबली को डिसॉल्व किया गया और गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया कि पंजाब असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व, और 112 के तहत उन्होंने उसको डिसॉल्व कर दिया। और अब 105 के तहत उन्होंने साथ ही इलेक्शन की डेट देनी थी जो उन्होंने नहीं दी। ठीक है, ओके। और फिर उसके लिए हमें फिर अब अदालत में जाना पड़ेगा इनसे डेट लेने के लिए। इसी तरह आज जो इन्होंने नाम दिए हैं दो, मैं तो समझता हूँ कि आप हमें छोड़ दें, आप कोई जी शऊर इंसान जो है उसको रख लें और उसके सामने हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सीवी रख लें और इनके जो कैंडिडेट हैं उनकी सीवी रख लें। ठीक है, मुझे एक लम्हा दीजिए, राय साहब मुझे एक लम्हा दीजिए। मैं जरा यही बात कि हसन साहब, एक तो आपकी बात को उन्होंने जवाब दिया, नाम लेकर मिसालें दी कि भाई इस तर्ज के लोग रहे हैं सर्विसेज में पहले, उन्होंने जवाब दिया। दूसरा, आपके जो 2 नाम है वो कहते हैं कि मतलब वो तो आप कहीं से बोल रहे हैं, यानी एक नाम बरादरम मोहसिन नकवी साहब का, इन लोगों के ख्याल में उनकी एफिलिएशंस बड़ी वाज़ेह है कि उनका एक तरफ टिल्ट है, और दूसरे शहबाज शरीफ साहब के मतलब बिल्कुल घर के आदमी हैं, तो कैसे कोई इत्तेफाक करेगा? हसन साहब देखें वसीम भाई, एक लम्हे के लिए अगर मान भी लिया जाए, राजा साहब बड़े काबिल एहतराम हैं जी। राजा साहब ने हमेशा बड़ा प्यार भी किया है और शफकत भी की है और इनसे हमने बड़ा कुछ सीखा भी है। एक लम्हे के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि जो मिसाल उन्होंने कमर जमान साहब वाली दी है, तो क्या एक गलत को ठीक करने के लिए दूसरा गलत करना चाहिए? नहीं, ये कौन कह रहा है कि वो गलत था? कमर जमान, किसने कहा कि गलत था कमर जमान साहब का? वो गलत था ही नहीं। मेरा मतलब है कि इन्होंने मिसाल दी ना जी कि वो अगर था, एक आदमी एमपीए के लिए भी एलिजिबल नहीं है जी, तो वो कैसे सीएम के लिए एलिजिबल होगा? वो ये कह रहे हैं कमर जमान साहब की मिसाल उन्हें साबित करने के लिए थी कि गलत नहीं था, वरना तो कोई ना कोई एतराज करता ना कमर जमान साहब पे। आज तक एतराज नहीं हुआ इस बात को बुनियाद बनाकर। मेरी अर्ज सुन लेना जी। हमने सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमने ये चीज जो है माननी नहीं है। अब जो नकवी साहब पे, मोहसिन नकवी साहब पे जो कहा जा रहा है, जी जी, हर आदमी की, हर पाकिस्तानी की कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक भी होगा, कोई वास्ता भी होगा। आप उसको किस तरह ये परख लेते हैं कि ये तो बिल्कुल जी उनकी गोद में बैठा हुआ है? अब कई प्राइवेट चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, उनका ज्यादा जो टिल्ट है वो पीटीआई की तरफ है। हाँ, तो आप उन नामों पे नहीं मानेंगे ना? ये कहूँ कि वो आप उन चैनल्स की किसी सरकर्दा के नाम पे मानेंगे? नहीं मानेंगे ना? नहीं, शायद हम मान लें ये नाम अगर वो देते तो डिस्कस होता, तो उस पे भी बात हो सकती थी। अच्छा, लेकिन हसन साहब एक ये बताएं, तो आपको बतौर सियासतदान कि जिनसे इनका ताल्लुक है ना उनको इस काबिल समझे, और जो आदमी एक इदारा चला रहा है उसको घर बैठे को कह दें जी कि उसका तो ताल्लुक जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। हसन साहब, एज ए पॉलिटिशियन आपको इस बात पे मलाल नहीं है कि सियासतदान मिल बैठे और एक नतीजे में नहीं पहुंच सके और एक दूसरी बॉडी को आपने अपने हाथ से दिया कि भाई आप हमारा फैसला कर दें, हम तो बैठ के तय नहीं कर सके? आईनी है, बिल्कुल आईन में प्रोविजन है, लेकिन ये आपको मलाल नहीं है एज ए पॉलिटिशियन? ऑनेस्टली एक चीज जो है, राजा साहब भी कहेंगे कि मैं इंतहाई तकलीफ में वहां बैठा था और मैं ये सोच रहा था कि हम लोग तो लोगों के मसले हल करते हैं। हर रोज हजारों सैकड़ों लोग हमारे पास आते हैं और हम उनके इश्यूज रिजॉल्व करते हैं, और हमारी अपनी ये हैसियत है कि हम अपना मसला लेके हर रोज अदालत में गए होते हैं। इंतहाई तकलीफ दे ये चीज थी, और मुझे बड़ा दुख है इस चीज का, और मैंने वहां पे मीडिया टॉक में भी ये बात कही कि मुझे तकलीफ है इस चीज की। मैंने हमेशा इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, इस पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के लिए बात की है। वहां पे अपने ओथ के साथ मैंने कोशिश की है कि मैं इंसाफ करूं।
میں اس سے اب حسن صاحب یہ بتائیں، اب ایک نام آ جائے گا الیکشن کمیشن سے، اگر آپ کو اس پر اعتراض ہوا، اگر وہ ان 4 ناموں میں سے نہیں ہوا، کوئی 5واں نام ہوا جس پر آپ کو اعتراض ہوا، فرض کر لیجئے، یا پی ٹی آئی کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ہوا، تو مان لیں گے یا عدالت جائیں گے؟ دیکھیں ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، ٹھیک، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا، کمیٹی کے میٹ کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ بشارت صاحب یہ بتا دیں، سینٹیمنٹ اسی وقت خراب نہیں ہو گیا جب صوبے کے چیف منسٹر نے، جو کل تک چیف منسٹر تھے، انہوں نے کمیٹی کے بیٹھنے سے پہلے کہہ دیا کہ بھائی کمیٹی طے کر نہیں پائے گی، الیکشن کمیشن جائے گا اور میں اس کی نہیں مانوں گا، میں اس کے خلاف عدالت جاؤں گا، پھر کیا بات رہ گئی پریکٹیکلی؟ جی بالکل، پھر میں کی پی کے کی بات کرتا ہوں بیرسٹر صاحب۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن جو چودھری صاحب نے بات کی اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر آپ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کا وہ سارا دیکھیں جو ان کے کریڈینشیلز ہیں، تو پھر آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہوگا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آئی گاٹ یو۔ اگر ان کے کریڈینشیلز دیکھیں تو چودھری پرویز الہی صاحب کا کہنا بنتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اس وقت ان کی ایک پرسنل اینیمیٹی کی حد تک چیزیں گئی ہوئی ہیں، اور جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف وہ کارروائیاں کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، تو چودھری پرویز الہی ہیز ایوری رائٹ ٹو ایکسپریس ہمسیلف۔ سو لیٹس سی اب ایک ہم اس صورت میں یہ کریں گے۔